السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بار پھر پنک پاکستان فاؤنڈیشن کے فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے پاس کئی سارے سوالات موصول ہوئے ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں جاننے میں جو دقت ہے، جو پریشانیاں ہیں، اور وہ ہم تک کس طرح رابطہ کریں، ہم انہیں کس طرح ان کے سوالات کے جواب دیں، ان کی پریشانیوں کو کس طرح حل کریں بریسٹ کینسر کے حوالے سے، اس کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ شمس، آپ یہ بتائیے کہ ہم نے جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے اب تک بات کی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس پہنچائی ہے کہ وہ کس کس طرح سے خواتین ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، اس سے گزرتے ہیں اور کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس پریشانی سے نکالیں اور وہ یہ جان پائیں کہ یہ کس طرح کا مرض ہے، کس طرح لڑا جاتا ہے، اور جب یہ مرض ہوتا ہے تو وہ کس سے رابطہ کریں، کیسے رابطہ کریں، اور وہ باقی سارے مسائل سے کیسے ڈیل کریں۔ ہمارے ویب سائٹ پہ اور کافی طریقے سے ہمیں لوگوں کے سوالات موصول ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کریں لیکن ان کو پریشانی ہے مختلف قسم کی۔ تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ایک تو مریض ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں؟ کئی ایک ہیں، آپ نے پرانی جو آپ کی ویڈیوز ہیں اس میں آپ پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہیں کہ مریض صرف واحد وہی نہیں ہوتا جس کو کہ ضرورت ہوتی ہے ہیلپ کی، اس کی فیملی کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میری ماں کے ساتھ کچھ ہوا ہے یا میرے گھر میں کسی عورت کو ہوا ہے تو اس کے بچے بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں، اس کے شوہر بھی، باقی گھر والے بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ جیسے مریض تو ٹھیک ہے اوبیسلی، اور مریض اس طرح کے بھی ہیں جو خود رابطہ نہیں کر پاتے، نہیں کہہ پاتے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے فیملی کے تھرو، چاہے وہ شوہر ہو، ماں ہو، بہن ہو، ان کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب والنٹیئر کی بات آتی ہے شمس، تو یہ بتائیے کہ والنٹیئر جو ہے وہ ہم سے کیوں رابطہ کرنا چاہیں گے آپ کے خیال سے؟ یہ ایک ایسا کاز ہے جس طرح کی یہ ایک بیماری تیزی کے ساتھ آگے زیادہ تعداد میں ہونے لگی ہے، تو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کانشیس ہوتے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی مدد کریں۔ پلس نوجوان لوگوں میں ویسے ہی جذبہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مسئلے کو حل کریں، تو وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں گے۔ پھر جو پنک پاکستان کا یوتھ انگیجمنٹ پلان ہے، اس میں ہم جا ہی اس لیے رہے ہیں یونیورسٹیز کے پاس، مختلف اداروں میں، کہ نوجوانوں کو ہم اس کاز سے آگاہ کریں۔ اور ہمارا ایک سب سے اہم جو مقصد ہے کہ جو بریسٹ کینسر سے وہ کے مریض جو گزر چکے ہیں اس پورے ٹراما سے، اس پورے پیریڈ سے، اور پھر وہ ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئے ہیں، دے آر دا سروائیورز، وہ بہت ہی اچھا رول پلے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی تشخیص ہوئی ہے، جو اب اس سے گزریں گے۔ تو وہ ہمارے والنٹیئرز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، یوتھ کے علاوہ، جی پیز کے علاوہ۔ تو ہم اب والنٹیئر کی بات ہو گئی شمس، اس کے بعد ہم نے کہا کہ وہ جو کمیونٹی میں بیٹھنے والا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک عام جی پی جس کو ہم کہتے ہیں، پریکٹیشنر، سب سے پہلے کمیونٹی اسی کو ریچ کرتی ہے، کیونکہ ان کو نہیں پتا وہ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اس طرح کی باتیں ان کے ذہن میں نہ ان کی اتنی ریچ ہوتی ہے۔ تو ہم ان کو پھر جی پیز کو کس طرح سے آپ کے خیال سے؟ ہمارے پاس ایک تو دیکھیں، ہم جا کے ان کو آگاہ کر سکتے ہیں، کچھ اپنا لٹریچر پیمفلٹ وغیرہ ہم ان کے پاس، ان کے آفس میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اپنا جو ہمارے پاس ہم سے کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہے، یعنی فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، چیٹ کے ذریعے، ہمارے پاس ہمیں میل کر کے، ان تمام ذریعوں سے وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ انفارمیشن ہم لوکل کمیونٹی کی جو کلینکس ہیں اس میں ہم رکھیں، اور پھر وہاں پر سے پھر ہمارے پاس ریفرل آنے کا امکان ہوگا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ پلس ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ جو ہیلتھ کیمپس ہوتے ہیں، ہم ہیلتھ کیمپ سیٹ اپ کریں ان انڈر پریویلیج کمیونٹی والے ایریاز میں جا کر۔ عام طور پر جتنی دفعہ بھی یہ ہیلتھ کیمپس ارینج کیے جاتے ہیں تو بے تحاشا لوگ اس کیمپ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ شمس، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو شاید تھوڑی سی یہ پریشانی ہے اس وقت، کیونکہ ہم آن لائن زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور فیس ٹو فیس والا مسئلہ بھی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اکتوبر آن ورڈ جو ہے وہ کمیونٹی میں جائیں گے، لوگوں کو ٹرین کریں گے اور وہ بھی ان سے بات کر سکیں گے۔ تو جیسا آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم نے ویورز کو پہلے بھی بتایا اور دوبارہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہیلتھ ورکرز اس معاملے میں جو ہے بڑا اچھا کارآمد ان کا ایک رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی کمیونٹی میں جا رہی ہوتی ہیں، ویکسینیشن وغیرہ کے پروگرام میں انوالو ہوتی ہیں، لوگ ان کو جان رہے ہوتے ہیں، ان کے مسئلے ان کو بڑے اچھے سے پتہ ہوتے ہیں،
اور وہ ان کے لیول پہ ان سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. کمفرٹ زون ہوتا ہے ایک ان لوگوں کا. تو ہمارا جو یوتھ کے علاوہ ٹریننگ کا ہے پلان, اس میں یہ بھی ہے کہ ہم لیڈی ہیلتھ ورکرز کو جو ہے باقاعدہ ٹرین کریں, وہ جائیں کمیونٹی میں, لوگوں کو بتائیں کہ بریسٹ کینسر ہے کیا, اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ وہ سیلف ایگزامینیشن والی بات جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اپنے اویئرنیس پروگرام میں, کہ وہ خواتین کو کیسے بتائیں گی کہ وہ گھر بیٹھے اپنا ایگزامن کریں, اور جو کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جو ایک ہیزیٹیشن ہے ان کو اس چیز کے بارے میں ہوتی ہے. زبیدہ, آپ جو بتا رہی ہیں کہ زیادہ اہم ہمارے پاس کمیونٹی میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہیں, تو ان کی اہمیت کے بارے میں بتائیے کہ ان کی اہمیت کیوں زیادہ ہے, اور آپ کیسے ان لوگوں کو اکوپ کر پائیں گی تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کو ہیلپ کر پائیں. یہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے, اور سوال آپ نے بہت اچھا کیا شمس, کہ جو جنرل پریکٹیشن ہوتا ہے کسی بھی کمیونٹی میں, جیسے ہمارے یہاں کی بہت ساری, سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے ایشیا کی جو اورنگی ٹاؤن جو ہے وہ بہت بڑی کچی آبادی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ہیں, ہمارے پاس بہت ساری ہیں. تو وہاں پہ جتنے بیسک ہیلتھ کے یونٹس ہیں جو گورنمنٹ کے موجود ہیں آلریڈی, اور وہاں پہ بیٹھا ہوئے جو ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی جو جی پیز ہوتے ہیں, تو وہ ان کمیونٹی سے بہت ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, وہ اسی کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی اسی کے بارے میں ہوتا ہے, اور وہی ان کو موسٹلی انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں. تو وہ ہمارا ایک بڑا کی اسٹیک ہولڈر ہے, اس لیے کہ اس کے تھرو ہم کمیونٹی کو بہت مؤثر طریقے سے جو ہے وہ اس پروگرام کے, اس بیماری کے بارے میں, اور اس سے کس طرح سے وہ آگے تشخیص کرائیں گے, ٹریٹمنٹ کرائیں گے, وہ ساری انفارمیشن وہ جی پی کے تھرو بڑے آسانی سے ان کو مل سکے گی. ایک تو ہم سارے وہ اپنے جو ہم اویئرنیس پلان یوتھ اور لیڈی ہیلتھ ورکر والے کر رہے ہیں, لیکن یہ جو جی پی ہے نا, جو ہمارا بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ ہے, اس کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, اسی لیے کہ وہ آلریڈی ورکنگ ہے, آلریڈی اس سے کمیونٹی لنکڈ ہے, اور وہ ڈاکٹر اور کمیونٹی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں. تو کہ وہ بریسٹ کینسر کے پیشنٹ کو دیکھ سکیں یا اس کی کوئی ہیلپ کر سکیں. ہوتی تو نہیں ہے شمس, کہ ہمارے فاؤنڈیشن کا یہی ایک مقصد ہے سب سے اہم, کہ ہم جو آلریڈی گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں اور اس میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر بھی ہے, تو ہم اس کو مزید اس قابل بنا دیں کہ وہ چھوٹی موٹی بیماریوں سے نکل کے تھوڑے اور لوگوں کے لیے کام آ سکے نا. اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہوگا میرے خیال سے اس فاؤنڈیشن کے تھرو, کہ اگر وہ ادارے جو آلریڈی فنکشننگ ہے وہ بہت زیادہ اچھی طرح سے کام کریں اور مضبوط ہو جائیں, اور لوگوں کو زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں. وہ ایک بیسک ڈاکٹر کی تو انفارمیشن, اس کے پاس ڈگری بھی ہے, اس کے پاس نالج بھی ہے, لیکن وہ کام کر رہا ہے صرف عام بیماریوں پہ جو روزمرہ کی نزلہ زکام, فلو ہے, بخار ہے, ملیریا ہے. جہاں پہ بات آ جاتی ہے کینسر, چاہے وہ کوئی سا بھی بڑا مرض ہو, کینسر ہو یا بریسٹ کینسر ہو یا کوئی سا بھی ہو, تو اس کے لیے وہ ٹرین نہیں ہوتے, لیکن ہم ان کو ٹرین کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بیسک انفارمیشن ان کے پاس ہے. ہم ان کو مزید اس انفارمیشن پرووائڈ کر کے کہ وہ کس طرح, کیونکہ پہلا جو مریض جو ہے وہ ان کے پاس آئے گا, اور وہ اس کے تھرو ریفرل وہ بڑا اچھا ہے کہ وہ اس کو یہ بتا سکیں کہ اب اس کو آگے کہاں جانا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کے جو انڈر پریولیج کمیونٹی ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا, گورنمنٹ ہاسپٹل کے دھکے کھاتے ہیں, اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے بیچارے وہ جاتے ہیں پریشان کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا اب. تو وہاں سے اس کو ایک راستہ ملے گا, کہ اب مجھے کلو ملے گا کہ ہاں مجھے آگے کہاں جانا ہے, وہ ہمارے پاس آ سکیں گے, ہم ان کو آگے جو ہے فردر گائیڈ کر سکیں گے کہ اب ہم جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ لنکیجز جو ہم نے بنائے ہیں اس کے تھرو وہ آگے ڈائگنوسس کیسے کرائیں, پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ کیسے کرائیں. ان کو بیچ راستے میں تو نہیں چھوڑ دینا ہے کہ بس صرف اپنا وہ مرض ان کا پتہ چل گیا, بس کام ہو گیا. لنکیجز کی جو بات آپ کر رہی ہیں خاص طور پہ کمیونٹی کے لیول پہ, تو اس میں جو تحصیل کے ساتھ یا ڈسٹرکٹ کے ساتھ, یونین کاؤنسل کے ساتھ جو لنکیجز آپ جس بھی طرح سے کام کر رہی ہیں, تو اس کا بھی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم لوگوں کی یہ بات تھی کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہمارے ہیں, تو ان اسٹیک ہولڈرز میں ایک تو ہمارے پاس مریض ہے, مریض کے گھر والے ہیں, وہ کمیونٹی ہے جہاں جو اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہے, پھر اس کے علاوہ وہ کلینکس ہیں جیسے کمیونٹی کلینکس آپ نے کہا, اسی طرح سے ہاسپٹلز ہیں, جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں, یہ سب کے سب وہ ہمیں ڈائگنوسس میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اور علاج میں بھی, اور اس کی اویئرنیس
ہمارے ان کے علاوہ مختلف NGOs بھی ہو سکتے ہیں جو ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم ان کو بھی کیٹر کر سکتے ہیں اور کریں گے. ہمارے لائحہ عمل میں شامل ہے کہ اگر جو بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہے وہ بالکل کرے. بہت چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہوں یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہوں، گورنمنٹل باڈیز میں اور بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے ڈیفینیٹلی. میرے خیال سے یہ تو ہم نے ہماری باتوں سے لوگوں کے یہ سوالات، یہ کوئری ہو گئی ہوگی کہ کون لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب ہمیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری ایک تو آن لائن جو ہماری ویب سائٹ ہے، نمبر ہمارا جو ان کے فون نمبر ہے اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس پہ ہماری آن لائن فیسلٹی 24 گھنٹے موجود ہے، جس میں وہ ہر طرح کے سوالات جو ہیں وہ کوئری ہیں. یہ بڑی آپ نے اچھی بات بتائی کہ کاؤنسلنگ والا سیشن بھی جو ہم نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ جو ہم نے کاؤنسلنگ کے حوالے سے پروگرام تو کیا ہے لیکن لوگوں کے اندر اس چیز کی بالکل بھی وہ اویئرنیس شعور نہیں ہے کہ سائیکو کاؤنسلنگ کیا چیز ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ذہنی مرض کا مطلب ہوتا ہے کہ بس بندہ پاگل ہی ہو چکا ہے. حالانکہ اس کے ساتھ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جو بھی فیملی افیکٹڈ ہوتی ہے، اتنی مشکل کسی تکلیف سے گزرتی ہے، پوری فیملی کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے امپیکٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں بڑا سا خوف بیٹھ جاتا ہے، ان کو کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے. گھر میں جو مرد ہے وہ سمجھ نہیں پاتا، اگر میرے گھر میں کسی عورت کو ہوتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو کیسے ہیلپ کروں، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں اپنے گھر میں عورتوں کی. اور انشاءاللہ یہ ہیلپ ہم اپنے آن لائن سائیکو تھراپی، آن لائن کے علاوہ فیس ٹو فیس اگر چاہیں تو اس کے تھرو بھی ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، جو ہمارے پلاننگ کا حصہ ہے. اور ویب سائٹ پہ آئی تھنک لوگ اپنے سوالات چھوڑ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ. اور اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری افیکٹڈ کمیونٹی ہے وہ کون کون سی چیزیں زیادہ استعمال کرتی ہے. تو عام طور پر آپ کے پاس یہ ان کمیونٹیز میں ٹی وی چینل ہوتا ہے، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، ایک کے گھر میں ہوتا ہے، اور وہ اس کے ریڈیو کم سنتے ہیں لیکن ریڈیو بھی تھوڑا بہت سن لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر وہ انٹرنیٹ پہ ایکسیس کرنا شاید ان کے لیے اتنا زیادہ فیزیبل آسان نہ ہو، تو ہمارے لیے ہم ان کو SMS کے ذریعے میسیجز بھیج سکتے ہیں. رائٹ، فیس بک اب بہت سارے لوگ استعمال کرنے لگے ہیں. ہاں آئی تھنک ہر دوسرے موبائل پہ فیس بک موجود ہے. پھر ہم کچھ پروموشنل مٹیریلز استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو ان کے گھر میں رکھی ہو جس پہ ہمارا نمبر لکھا ہو، جس پہ ان کو یہی بتایا ہو کہ آپ کال کس وجہ سے کر سکتے ہیں. اور ہم ان کی یہ ہیلپ کریں گے کہ ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ کو اگر جو پریشانی ہے اس کے حل کے لیے مفت میں کون کون سے ادارے ہیں اویلیبل جہاں پر آپ جا سکتے ہیں. ان کو یہ بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے ان کے جو یہ والے مسئلے ہوتے ہیں، پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے سب سے زیادہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں جا پاتے، کوئی علاج نہیں کر پاتے. ملانی ہے ہمارا مسئلہ ہو جائے گا. اور یہ GP کے پاس بھی ان کو آسانی کے وہاں جا کے ان کو پیسے نہیں دینے، اور ویسے ہی ان کو وہاں سے انفارمیشن مل جائے گی. پھر اگر وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی انہیں صرف آنے جانے کی وہ تو مطلب اتنی مشقت تو ہوتی ہے سب کو، لیکن ایک یہ پیسوں والا معاملہ ان کا بہت سی آسان، پیسوں کا بھی بہت اہم ہے یہ مسئلہ. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ سول ہاسپٹل میں میں چلا گیا تو مجھے یہی کئی جگہوں پہ جا کے معلوم ہوگا کہ مجھے جانا کہاں ہے، تو مجھے صحیح معلوم ہو، جس ڈاکٹر کے پاس جانا ہو اس کا مجھے معلوم ہو. تو یہ جو ریفرلز کا انتظام اور جو لنکیجز کا انتظام پنک پاکستان کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو لوگ آئیں گے ان کو آسانی ہو جائے گی. تو کمیونٹی کے حوالے سے جو آؤٹ ریچ تھی، آپ نے بات کہی کہ کیمپ لگانے کی، کہ ہم لوگ کیمپ بھی لگائیں گے. اس کے علاوہ تھیٹر کا بھی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ تھیٹر کریں گے کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے. ابھی ہم نے جو بات کی کہ ہر ایک کو انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہوتا یا سوشل میڈیا کا ایکسیس نہیں ہے، کیونکہ یہ والی ہماری بیچاری جو خواتین ہیں ان کے پاس نہیں ہیں یہ ساری چیزیں اویلیبل. تو ان کے لیے یہ اسٹریٹ تھیٹر جو ہے، ایک تو مزاح کا بھی اس کے اندر ایلیمنٹ ہے، اور اس کے تھرو جو انفارمیشن ملے گی، جو ویژول انفارمیشن ہوتی ہے، جو دیکھ کر کے ملتی ہے اور سن کر کے ملتی ہے، اسٹوری سے ملتی ہے. ہمارا خیال ہے کہ ہم جب کیمپس لگائیں گے یا اس کے علاوہ بھی ہم کمیونٹیز میں جا کر کے جو ہے جب یہ اسٹریٹ تھیٹر کریں گے بریسٹ کینسر کے حوالے سے، تو اس سے انفارمیشن ملے گی ان کو،
صرف اویئرنیس نہیں ملے گی, ساری انفارمیشن ملے گی ان تمام چیزوں کی کہ انہیں اس سے گزریں گے بھی فیلنگ کے لیول پہ, کیا فیلنگ ہوتی ہے اس مریض کی, وہ کس مسائل سے گزرتا ہے, اور صرف مریض نہیں اس کی فیملی جو ہے وہ سارے ٹراما سے کیسے گزرتی ہے, اور وہ ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. میرے خیال سے وہ آپس میں ان کو لنک بھی کر دے گا کہ بھائی وہ جو ڈسوسیٹ ہو جاتا ہے مریض اور فیملی الگ ہو جاتی ہے, تو وہ پازیٹیو امپیکٹ دے گا ان کو بہت زیادہ, اور ایک اور میڈیم ہوگا ان کے لیے ان کو یہ انفارمیشن. یہ بھی ہے شمس کہ ہم یہ جو ہمارا بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ ہے یا یہ سارے لوگ جو انوالو ہو رہے ہیں, اس سے ہم ایک اور مقصد اچیو کر پائیں گے, وہ ہے ہمارا ریسرچ والا. کہ ہمارا جو ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بریسٹ کینسر یا دوسرے بھی کینسرز کو لے لیں تو نیشنل لیول پہ کوئی ڈیٹا کلیکشن نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری آبادی کتنی ہے, اس آبادی میں انوالو اس مرض میں کتنے لوگ انوالو ہیں. تو یہ انتہائی المیہ ہے میرے خیال سے. میرے خیال پنک پاکستان کا یہ خیال کہ وہ ریسرچ میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ کرے گی ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ ڈیٹا نہیں ہوتا ہے تو ہم کیسے ریسورسز کو الوکیٹ کریں گے, کیسے کمیونٹی کو انوالو کروائیں گے, دشوار کام ہوتا ہے. اور ہم جب یہ والنٹیئرس کے ساتھ ان کمیونٹی میں آؤٹ ریچ کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پاس خاصی بڑی تعداد میں ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو پائے گا جو ہمیں ہیلپ کرے گا نیشنل پالیسی بنانے میں. اور جہاں پر ہمیں فاؤنڈیشن اس فورم کے تھرو اپنی نیشنل لیول پہ پالیسیز والوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بات کیسے کریں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے. آپ پنک پاکستان کو کال کریں, آپ کے پاس ان کا آپ ہمیں فون کے ذریعے, چیٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, آپ ڈائریکٹلی آ کر ایس ایم ایس کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ ہمیں کال کر لیں گے تو چاہے آپ خود مرض کا شکار ہوں, آپ کی فیملی میں کوئی مرض کا شکار ہو, اور اگر آپ کو صرف تشخیص چاہیے ہو یا آپ کو علاج کی ضرورت ہو, کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی دشواری ہو, آپ ہمیں کال کیجئے, ہم مفت میں آپ کے علاج اور تشخیص کی کوشش کریں گے.